ليس لصفته حد معبود ولا ذات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل بسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمان اور بزرگان قوم، موالیان حیدر کرار اور شیعان علی ابن ابی طالب، یقیناً جو معروضات اور گزارشات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا چکی ہیں، وہ تمام باتیں آپ کے حافظوں کے چشمنوں میں محفوظ ہوں گی۔ قرآن مجید خالق کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور پاک و پاکیزہ کتاب ہے۔ کل کلام الہی ہونے پر ایک دلیل آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کی گئی تھی کہ جو کلام بشر ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے اندر محدود ہوتا ہے، اور جو کلام الہی ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن میں قیامت تک کا میسیج ہے، قیامت تک کا پیغام ہے۔ اور مسلسل سورۃ الفجر کی اس معروف آیت کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو کی جا رہی ہے اور صدنہ سے طالب علم کو مولا کی بارگاہ سے جو بھیک کی دولت نصیب ہو رہی ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ جو مولا کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ اس سے راضی اور تو اس سے راضی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ حکم الہی ہے اور یہ قدرت کا پیغام ہے۔ یہی آیت کریمہ مسلسل اور متواتر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اب تک کی جتنی بھی مجالس ہوئی وہ سب محمد حسین کے حوالے سے اور اس فرش عزا کی اہمیت اور آپ کی قدر و قیمت اور ان کرداروں کی معرفت اور ان کی پہچان۔ یقیناً جب فرش عزا بچھ جائے، ہو سکتا ہے بیچارے کچھ افراد تھوڑا وقت بعد میں آتے ہیں، چونکہ انہیں بازار میں یا
مارکیٹ میں تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ 10 دن ہیں، جب فرش عذاب بچھ جائے تو فاطمہ کو ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ان کے بارگاہ میں ہمیں سرخرو ہونا ہے اور ان کے بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اب زمانہ کہتا ہے اور یہ اعتراض کرتا ہے کہ میاں انہوں نے خود ہی امام حسین کو مارا ہے اور اسی لیے یہ خود افسوس کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ گریہ کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ تو یہ کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے فرزند رسول کو مارا ہے۔ دیکھیے یعنی کس طریقے سے بات کو پیش کیا گیا، کس زاویے سے اور کس اینگل سے بات کو پہنچایا گیا کہ انہوں نے خود ہی مارا ہے اور میاں یہ خود ہی روتے ہیں، یہ خود ہی یہ سارے افسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ غم مناتے ہیں، اب یہ پچھتا رہے ہیں۔ تبھی تو ایک شاعر اہل بیت نے 2 مصروں میں اس بات کا جواب دیا ہے، 2 مصروں میں۔ ہم تو شبیر کے قاتل کو برا کہتے ہیں، رنگ کیوں آپ کے چہروں کا اتر جاتا ہے۔ ہم تو شبیر کے قاتلوں کو برا کہتے ہیں، ہم تو نواسے رسول کے قاتلوں کو برا کہتے ہیں، لہذا آپ کے چہروں کا رنگ کیوں اتر جاتا ہے، آپ کے چہروں کا رنگ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ کبھی یاد دلیل کیا ہے کہ انہوں نے مارا ہے اور اس وجہ سے یہ روتے ہیں؟ پھر صاحب نے دیکھیے کیا دلیل پیش کی، کہا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، چونکہ آپ دیکھیے کہ علم ان کے گھروں سے نکلتا ہے، تازیہ ان کے گھروں سے نکلتا ہے، ذوالجنا ان کے گھروں سے نکلتا ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ان کے گھروں سے برآمد کی جاتی ہیں اور یہ خود نکالتے ہیں، دیکھیے تمام چیزیں ان کے پاس میں ہیں، تو لہٰذا یہ قاتل بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ذوالجنا ان کے گھروں سے نکلتا ہے، علم ان کے گھروں سے نکلتا ہے، تازیہ ان کے گھروں سے نکلتا ہے، یہ خود نکالتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ علم حسین کا ہے، ذوالجنا حسین کا ہے؟ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں ظاہر سی بات ہے کہ علم بھی حسین کے پاس میں تھا، ذوالجنا بھی حسین کے پاس میں تھا، اور یہ تازیہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اور یہ جھولا جو ہم نکالتے ہیں جناب علی اصغر سے جو منسوخ کرتے ہیں کہ یہ جھولا بھی یہی نکالتے ہیں، انہیں کے یہاں سے برآمد ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی حسین کی ملکیت، یہ تمام چیزیں حسین کے پاس میں تھی، علم حسین کے پاس میں تھا، ذوالجنا حسین کے پاس میں تھا، اور یہ جھولا بھی حسین کے پاس میں تھا۔ میں نے کہا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیے گا اور اپنے اعتراف پر قائم رہیے گا، اپنی دلیل پر باقی رہیے گا۔ چلیے پہلے تو زمانے میں اس بات کا اعتراف کر ہی لیا کہ یہ تمام چیزیں حسین کی پراپرٹی ہیں، یہ تمام چیزیں حسین کی ملکیت ہیں، تو اب جس نے یہ بات کہی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کے پاس میں ایک جو عام کانسٹیبل ہوتا ہے، جو ایک عام پولیس والا ہوتا ہے، اس کے جتنا بھی علم اس کے پاس میں نہیں تھا، تبھی تو اس نے یہ بات کہی۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اگر کہیں پر کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور اب جو سامان مقتول کے پاس ملتا ہے تو وہ سامان اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی مقتول کے پاس پڑا ہوا سامان ملتا ہے، اس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ سارا سامان اٹھا کر اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اب کورٹ میں جج کے سامنے مقدمہ چلتا ہے، تو اب جج کہتا ہے کہ یہ سارا سامان اس کے وارثوں کو دے دیا جائے، جو بھی اس کے پاس میں ملا ہے وہ سارا کا سارا سامان اس کے وارثوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور اب جب انسٹرکشن کرتا ہے کہ جب بھی ڈیٹ ہوگی، جب بھی تاریخ آئے گی، جب بھی اس مقدمے کی پیشی ہوگی، تو وارثوں کو چاہیے کہ مقتول کا سامان تاریخ مقررہ پر کورٹ تک پہنچایا جائے۔ لیکن غریب دیکھیے مولائیوں کا مجمع ہے،
سقیفہ ختم ہو گئی، مٹ گئی، آج کوئی سقیفہ کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن غدیر آج بھی زندہ ہے۔ تو نوجوانوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی علماء سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ سقیفہ ختم ہو گئی اور غدیر آج بھی باقی ہے، غدیر آج بھی زندہ ہے، غدیر کا آج بھی تذکرہ ہو رہا ہے، غدیر کا نام لینے والے آج بھی ہیں اور سقیفہ کا نام و نشان نہیں رہا ہے؟ تو میں تو سوچتے اسی نتیجے پر پہنچا کہ سقیفہ کا امام تھا، غدیر کا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا امام تھا وہ آج بھی باقی ہے، امام ہمارا آج بھی باقی ہے۔ تو کربلا میں دونوں وراثتیں جمع ہو گئی، ایک سقیفہ اور ایک غدیر۔ سقیفہ کب مسکرائی، سقیفہ کب ہنسی کہ جب حسین کا سر قلم ہو گیا تب سقیفہ ہنسنے لگے، سقیفہ مسکرانے لگے۔ تو جیسے ہی سقیفہ امام کا سر قلم ہوتے ہی مسکرائی، جملہ بڑا قیمتی ہے، تو اب غدیر کی وارثہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور اگر غدیر کے وارثہ نے کہا کہ اگر ایک امام جا رہا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا امام آ رہا ہے، ایک امام گیا تو اس کی جگہ پر فوراً دوسرا امام آ گیا، تو امامت تو ختم نہیں ہوئی، امامت جاری ہے۔ تو اب سید سجاد تک میں آ گیا، سید سجاد نے کارنامہ کیا انجام دیا، پوری تاریخ ہے اور پوری ہسٹری ہے۔ میرے چوتھے امام امام زین العابدین نے پوری کربلا کو لا کر دربار شام تک پہنچا دیا، پوری کربلا لا کر میرے چوتھے شہزادے نے دربار شام میں رکھ دی، پوری کربلا کو میرے چوتھے امام نے دربار شام میں پیش کر دیا، پوری کربلا کو لے کر آ گئے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب پوری کربلا امام نے دربار شام تک پہنچا دی تو اب یہاں ہونے کیا جا رہا تھا؟ سید سجاد نے دربار شام میں کارنامہ کیا انجام دیا؟ امام نے کیا کیا دربار شام میں کہ فقط امام اسیر ہو کر قید ہو کر دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ امام نے کوئی عمل یا امام نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا؟ امام نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ دراصل یزید نے اپنے دربار میں 700 جگہ کے افراد کو بلایا ہوا تھا، یہ عرب یاد رکھیے گا، 700 لوگ ہی نہیں تھے، 700 افراد ہی نہیں تھے، بلکہ 700 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ 700 افراد کون تھے؟ یہ سب کے سب یزید کے بلائے ہوئے تھے، ان سب کو یزید نے دعوت دی تھی، سب کو بلایا گیا تھا۔ اور یہ کون افراد تھے؟ یہ سب کے سب پترکار تھے، یہ سب کے سب نیوز لکھنے والے تھے، یہ سب کے سب تاریخ مرتب کرنے والے تھے۔ یہ 700 افراد یہ کون تھے؟ یہ رپورٹرز تھے، اور آسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ 700 افراد جو کرسیوں پر جلوہ فروز سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیوں آئے تھے؟ یزید نے بتایا تھا، اس وجہ سے بلایا تھا کہ اب جو بھی دربار میں کہا جائے گا وہ تمام باتیں تمہیں اپنے اپنے اقلام
سے سپرد کاغذ کرنا ہے۔ اور آج جو بھی دربار میں منظر ہوگا، آج جو بھی دربار میں بات ہوگی، آج جو بھی دربار میں واقعہ ہوگا، وہ سب کے سب 700 افراد دکھیں گے۔ اور آج جو تاریخ مرتب کر دی جائے گی، اب ظاہر سی بات ہے کہ آخری نسلوں تک وہی تاریخ آنے والی نسلوں کو سنائی جائے گی، اور وہی تاریخ نسلوں تک پہنچائی جائے گی، وہی باتیں نسلوں کو پڑھائی جائیں گی، وہی سلیبس نوجوانوں کو بتایا جائے گا، اور نوجوان اس سلیبس کو اور اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد وہی آ کر سماج میں اور معاشرے میں کہیں گے کہ جو اس 700 افراد نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ آپ ایک کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ 2 کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ 3 کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ 300 کو جھٹلا سکتے ہیں، مگر جب 700 افراد ایک ہی بات کو تحریر کریں گے اور 700 افراد مل کر ایک ہی پیغام پہنچائیں گے، 700 افراد مل کر ایک ہی بات کہیں گے، تو زمانہ یقین ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یقین مانے گا یا نہیں؟ جب 700 افراد کہیں گے ہاں ایسا ہوا، تو لوگ کہیں گے بھائی یقیناً سچ۔ اب آپ کی سماعتیں حیران ہو رہی ہیں یہ سوچ کر کہ آج دربار میں لکھوایا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 700 افراد آئے ہیں، ان 700 افراد کو یزید نے یہ کہہ کے بلایا ہے کہ آؤ میرے دربار میں آؤ، میں نے جسے قتل کیا ہے وہ باغی ہے۔ لفظیں کیا کہی اس نے کہ جسے میں نے قتل کیا ہے وہ نافرمان تھا، جسے میں نے قتل کیا ہے وہ سرکش تھا، جسے میں نے قتل کیا ہے وہ باغی تھا، اور خود کو یزید خلیفہ رسول ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ یزید یہ چاہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خلیفہ رسول سمجھا جائے، اور جتنے بھی افراد آئے جن کو میں نے قتل کیا ہے یہ ہیں باغی اور میں ہوں خلیفہ رسول۔ انہوں نے رسالت سے بغاوت کی، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا، انہوں نے نبوت سے سرکشی کی، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا۔ دیکھیے یزید کس طریقے کی باتیں ذہنوں کو کیسے استوار کر رہا تھا، کیسے اپنے زندگی کے لیے اور حکومت کے لیے اپنا پلیٹ فارم ہموار کر رہا تھا۔ میرا کام ہے میں پڑھتا چلا جاؤں گا، اور ایک ایک لفظ آپ کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا ہے۔ جب جب آپ کے جملے یاد آئیں گے اس وقت تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ یہ کہہ رہا تھا یزید کہ جسے میں نے قتل کیا ہے یہ رسالت کا باغی تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ توحید کو نہیں مانتا تھا، یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، یہ رحمان کو نہیں مانتا تھا، یہ معبود کو نہیں مانتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ ابراہیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس باغی کو قتل کر دیا۔ جب 700 افراد کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی، اب 700 افراد کرسیوں پر رپورٹرز، ہسٹری لکھنے والے، ہسٹری رائٹ کرنے والے اپنے اپنے کرسیوں پر جلوہ فروز ہیں، اور یزید نے ہر کرسی نشین کو ایک ایک قلم ہاتھوں میں دے رکھا تھا اور ایک ایک کوڑا کاغذ دے رکھا تھا، اور یزید نے کہا کہ اب تھوڑی سی دیر میں میرا خطیب منبر پہ جائے گا، اور منبر پہ جانے کے بعد میرا خطیب جو بھی کہے تمہیں وہ لکھنا پڑے گا۔ سب کو خریدا ہوا تھا، سب کو بلایا ہوا تھا، تب پورا دربار بھر گیا اور پورے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ تو اب یزید نے مسکراتے ہوئے اپنے درباری خطیب کو بلایا، اور خطیب کو بلا کر کہا اے خطیب تو منبر پہ چلا جا، اور منبر پہ جانے کے بعد وہ بتا جو میں نے تجھے بتایا۔ یزید نے کیا بتایا تھا کہ منبر پہ جانے کے بعد اے میرے خطیب تجھے بنی امیہ کی تعریف کرنی ہے اور بنی ہاشم کی برائیاں کرنی ہے، اور تجھے جا کے یہ بتانا ہے کہ جسے قتل کیا
سے یہ ہسٹری تیار کرانے جا رہا تھا. آج یہ تاریخ مرتب ہونے جا رہی تھی. آج دربار میں لکھا جانے والا تھا. کیا لکھا جانے والا تھا؟ یزید کو خلیفہ رسول لکھا جانے والا تھا، اور آج امام حسین کو باغی لکھا جانے والا تھا. حکم یزید پاتے ہی یزید کا درباری خطیب منبر پہ پہنچا، اور منبر پہ پہنچنے کے بعد اس نے بنی امیہ کی بے پناہ تعریفیں اور بے پناہ ثنائیں کرنا شروع کی. یقیناً آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور جانے کے بعد اس نے اب بنی ہاشم کی برائیاں کرنا شروع کی. ابھی تک میرا امام خاموش کھڑا ہوا ہے. بنی امیہ کی تعریفیں کرتا رہا، امام ابھی خاموش کھڑے ہیں. بنی ہاشم کی برائیاں کرتا رہا، امام ابھی خاموش کھڑے ہیں. بس ایک مرتبہ قدر کریے گا اس جملے کی. بڑا ویلو والا جملہ ہے، خدا کی قسم. اگر آپ نے اس جملے کی قدر نہ کی تو مجھے آپ کی سماعتوں سے شکوہ رہ جائے گا. کیا اب درباری خطیب تمام تعریفیں اور تمام برائیاں کرنے کے بعد بالکل برعکس فرما دیا؟ بالکل سارا واقعہ اپوزیشن نے کر دیا. سارا ماحول بالکل پلٹ دیا دربار کا. ساری سماجیں بالکل الٹ کے رکھ دی، بالکل پلٹ کے رکھ دی، اور ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب سچویشن اور ایک عجیب سا ماحول دربار میں چھا گیا. اب آخر میں یزید کا درباری خطیب یہ جملہ، یہ فقرہ کہتا ہے کہ اے 700 کرسی نشینوں، اپنے اپنے قلم تیار کرو، اور اب یہ بات اپنے اپنے کاغذوں پر لکھو، اور یہ تاریخ مرتب کرو، یہ ہسٹری تیار کرو، یہ ہسٹری رائٹ کرو کہ وہ کیا لکھے. خطیب سے کہا درباریوں نے، 700 پترکاروں نے، 700 رپورٹرز نے، لکھنے والوں نے، کہ بتا کہ ہم لکھیں کیا. آج جو لکھا جائے گا وہی آخر تک مہر ہو جائے گا، وہی لوگ پڑھیں گے اور وہی کہیں گے. اب درباری خطیب کہتا ہے کہ لکھو حسین باغی کا نام ہے اور یزید خلیفہ رسول کا نام ہے. بچے سے امام نے یہ جملہ سنا تو امام کو تیش آ گیا. امام لرز گئے، اور امام نے ایک بادلوں کے گرجدار لہجے میں اور حیدری انداز میں، لفظوں کی قدر کریے گا، حیدری انداز میں میرے امام نے یزید کے درباری خطیب سے مخاطب ہو کر کہا، اور درباری خطیب اسکت ایھا الخاطب، خاموش ہو جا اور اتر آ اس منبر سے. اس کو خاموش ہو جا اور نیچے اترا اس منبر سے. امام نے پیغام دیا کہ تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. تو نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. اب میرے امام نے پیغام دیا کہ سن، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ مولا بتانا کیا چاہتے ہیں. امام نے بڑے دربار میں کہا، ارے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. یعنی امام نے بتا دیا کہ تو نے اللہ کو ناراض کر لیا، تب دیکھنا ہے کہ درباری کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. امام نے کہا اسکت ایھا الخاطب، خاموش ہو جا اور اتر آئے خطیب، اے درباری خطیب. بس جیسے ہی امام نے حیدری انداز میں اتنا جملہ کہا تب یزید کا درباری خطیب کے قدم لرزنے لگے. ہاتھوں میں ایسا ہو گیا جیسے لاشا پڑ گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پورا جسم لرزنے لگا، اور اس انداز میں منبر سے نیچے اتر آئے. تو اب جو اس نے جملہ کہا تھا کہ لکھو حسین باغی ہے اور یزید خلیفہ رسول ہے، تو اب اتنی دیر میں اتنی تیزی کے ساتھ میں
جیسے ہی لکھا جانے والا تھا امام کے بولتے ہی اب سب کے چلتے ہوئے قلم رک گئے. کیا بات ہے، سب کے جو قلم چلنے والے تھے امام کے اس جملے سے سب کے چلتے ہوئے قلم رک گئے اور بالکل سناٹا طاری تھا. اب تمام کے تمام افراد 700 کرسی نشین افراد برابر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے کانوں میں چینی گولیاں کرنے لگے، کہنے لگے، کوہنیاں مار مار کے کہنے لگے، کوہنیاں چلنے لگی کہ ابھی کچھ نہ لکھو. کہ کیوں؟ کہ دیکھو دربار کا منظر بدل رہا ہے. جملے کے پہلے کہیے گا کہ ابھی کچھ نہ لکھو. کہ کیوں؟ کہ دیکھو دربار کا منظر بدل رہا ہے، دربار کا منظر بدل رہا ہے، دربار کا منظر بدل رہا ہے. کہ کیا منظر بدل رہا ہے؟ محنت رائے گا نہ جائے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے یہ مختار لگ رہا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا بیمار. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اتنے سارے افراد ہیں تو بلند آواز میں جواب دیجیے. نعرے حیدری، حیدری. ماشاء اللہ، سلامت رہے آپ کی سمجھ. بڑے محسوس ہو کے سنتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی. خدا کی قسم مولا سلامت رکھے آپ کے جذبے کو. الحمدللہ. کبھی کچھ مت لکھو، ٹھہر جاؤ. کیوں؟ دربار کا منظر بدل رہا ہے. چونکہ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے. 700 افراد کے رہے. ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ اسیر ہے کون. اور جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یزید، یہ بیمار لگ رہا ہے. اب میرے چوتھے امام جلال میں، پیش میں، میرے چوتھے امام نے کہا، میرے امام کے لفظوں پہ غور کریے گا، پھر اندازہ لگائیے گا کہ امام کی شجاعت کا عالم کتنا بڑا ہے. امام کی شجاعت کا عالم کیا ہے؟ امام نے کہا، دربار پورا بھرا ہوا، 700 کرسی نشین، ابھی چلتے ہوئے قلم رک گئے. کیا کارنامہ انجام دیا؟ دربار میں آج کیا لکھا جانے والا تھا؟ امام نے اس کو لکھنے سے روک دیا. امام کے انداز میں اب امام نے کہا، او یزید، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آگے پڑھوں. او یزید، اجازت دے. کیا انداز جو تھے امام کا؟ یہ نہیں کہا کہ یزید کیا تیری اجازت ہے کہ میں نہیں. انداز دیکھیے. او یزید، اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہوں. اگر آپ اتنا بھی بولتے ہیں چلے گا. خدا کی قسم مجھے محسوس ہوتا رہوں گا میں. الحمدللہ. اگر آپ یہاں بولیں گے تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا. یہ نہیں کہ آپ کو ثواب کاٹ دے گا. اور مجھے ان زبانوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو چوراہوں پہ بیٹھ کر 1-1 گھنٹے چلتی ہیں اور وزن علی میں بیٹھ کر. ماشاءاللہ، عزیز سبحان اللہ، آپ بیٹھے بیٹھے کا آہستہ آہستہ کہتے رہے تب بھی چلے گا. ضرور نہیں کہ آپ بلند آواز میں کہیں. اس میں ایک احساس رہتا ہے کہ ہاں سامنے والا بیدار ہے اور بات پہنچ رہی ہے ہماری. اچھا، اجازت دے کہ اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہوں. میں نے کہا، مولا آپ امام ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ممبر کی توہین کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں ممبر وہ لکڑیوں کا ڈھیر، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی غور کیجیے گا امام کے لفظوں پر. جملہ کہوں اور آپ کی سباتوں کا امتحان. اجازت دے. میں نے کہا، مولا اس کی ممبر ہے اور آپ اس
اس منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کیوں بتا رہے ہو؟ تو ادب نے امام نے جواب دیا کہ سنو، جس منبر پر میرے دادا کے فضائل پڑھے جائے منبر ہے، اور اگر ولایت علی کی عداوت پھیلائی جائے تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ منبر وہی ہے جہاں پر حق کی بات پہنچائی جائے، منبر وہی ہے جہاں پیغام حق دیا جائے۔ اگر اس کے برعکس کام ہو رہا ہے تو پھر وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، منبر نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے اجازت دے کہ میں جا کے کچھ کہوں۔ یزید نے کیا کہا سنتے ہو، تاریخ پوری پڑھ کے جاؤں۔ یزید نے کہا کہ تم ہمارے اسیر ہو، تم گرفتار ہمارے سامنے کھڑے ہو، ایک غلام کی طرح تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ یہ ہماری بادشاہت کی اور یہ ہماری حکومت کی توہین ہے، انسلٹ ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اسیر اور کوئی گرفتار اپنی زبان کھولے، یہ ہماری حکومت کی توہین ہے۔ تو اب امام نے اپنا طریقہ بدلا، کیونکہ ابھی تک میں کہا ہوا تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتا ہے، یہ رسول کو نہیں مانتا ہے۔ اب امام نے کہا او یزید اجازت دے دے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، یا تو اللہ کی بات کروں گا یا اس کے رسول کی بات کروں گا یا قرآن کی بات کروں گا، مجھے جانے دیں، کہنے دیں۔ اب دربار والوں میں چھیڑی گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، گولیاں چلنے لگی برابر میں بیٹھے ہوئے افراد۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو پورا ماحول بدل گیا۔ یزید تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا، اور یہ اجازت ہی یہ کہہ کے مانگ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ رسول کو نہیں مانتا، اور یہ تو اجازت ہی یہ کہہ کے مانگ رہا ہے مجھے رسول کی بات کرنا ہے۔ تو اب یزید اجازت نہیں دیتا، تو اب تمام 700 افراد نے اور شامیوں نے بیک زبان ہو کر یزید کی بارگاہ میں التجا لگائی کہ او یزید، یہ اسیر ہے، یہ گرفتار ہے، یہ بیمار ہے، اس کو اجازت دے۔ اور یہ کیا بول پائے گا؟ یہ بیمار ہے، اس کی زبان لرز آ جائے گی، اس کے قدم لرز جائیں گے، اس کو جانے دے، اپنی بات کہنے دے۔ تو یزید نے کہا اگر تمہیں نہیں پتا، اگر یہ بیمار ہے تو کیا ہوا؟ ابن حیدر کرار ہے، یہ بیمار ہے تو کیا ہوا؟ یہ ابن حیدر کرار ہے کہ یزید جانے دے، کچھ کہہ لینے دے، بول لینے دے، اللہ ہی کی تو باتیں کرے گا، اس کے رسول ہی کی تو باتیں کرے گا، جانے دے۔ یہ بیمار ہے، کیا کہہ پائے گا؟ جملے کی قدر کریے گا۔ اب یزید کہتا ہے نہیں، اجازت نہیں دی جائے گی۔ تب کیوں اجازت نہیں دی جائے گی؟ اب یزید کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اور نکلنے کے بعد یزید خود مشکلوں میں مبتلا ہو گیا۔ اب کیا فضا نکلا، کیا جملہ نکلا کہ نہیں اجازت نہیں دی جائے گی؟ کہ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا، انہیں علم سکھایا نہیں گیا، علم پڑھایا گیا۔ علم سکھایا نہیں گیا، انہیں علم پڑھایا گیا ہے کہ نہیں، انہیں بولنے نہیں دیا جائے گا کہ یزید بول لینے دے۔ تو یزید کہتا ہے نہیں، تمہیں نہیں پتا، اگر یہ بیمار بھی ہے تو کیا ہوا؟ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ بس جیسے ہی یزید کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کون، اصلی گرفتار ہے کون۔ جیسے یہ جملہ نکلا تو اب درباریوں نے یزید کے اس جملے کو پکڑ لیا اور کہا یزید یہ اسیر کس محمد کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہی محمد جو شریعت لایا؟ کیا وہی محمد جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا؟ کیا وہی محمد جو قرآن جس پہ نازل ہوا؟ وہی محمد جس نے ہمیں روزہ سکھایا؟ وہی محمد جس نے ہمیں دین پہنچایا؟ وہی محمد جس نے ہمیں شریعت پہنچائی؟
اسی محمد کی بات کر رہا ہے. تو یزید کہتا ہے ہاں جاؤ بول لینے دو، یہ اسی محمد کی بات کر رہا ہے جو شریعت لایا، یہ اسی محمد کی بات کر رہا ہے جو کلمہ جس نے ہمیں سکھایا. تو اب تمام درباری کہتے ہیں تو پھر یزید سے بولنے میں دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک محمد کو نہیں دیکھا ہے، کہ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا ہے. یہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ محمد بولتا کیسے تھا، تو پتا چلے گا. یہ چلے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ محمد چلتا کیسے تھا. یہ بولے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ محمد بولتا کیسے تھا. اب سید سجاد چلے حیدری انداز میں، رسول کی وراثت کے انداز میں. میرے چوتھے امام چلے منبر کی طرف، اور جیسے امام چلتے ہیں تو اب پورے دربار والوں کی نگاہیں امام کے چہرے پر نہیں تھی بلکہ امام کے پیروں کی طرف تھی. پیروں کی طرف سب کی نگاہیں امام کی طرف. جب امام چلنے لگے تو اب دربار والے مسکرا کے کہنے لگے دیکھو کتنی خوبصورت چال ہے، محمد بھی ایسے ہی چلتے ہوں گی، محمد کی رفتار بھی ایسے ہی ہوگی. چوتھے امام پہنچے، آئے، اور آنے کے بعد چوتھے امام نے کہا ایھا الناس اوتینا ستن، اے لوگوں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی. وَفُصِّلْنَا بِالسَّبْعِ، اور اللہ نے ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں شرف بخشا. اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اب امام نے چیزیں بتائی، امام نے بتایا کہ سنو اے لوگوں، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، اللہ نے بخشش ہمیں عطا کی، اللہ نے شجاعت کو ہمارے گھر کی کنیز بنایا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ہماری ہی محبت کو اللہ نے مومنین کے دلوں میں قرار فرمایا. ہماری ہدایت کو اور ہماری محبت کو مومن کے دلوں میں. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. کہ سنو میں کون ہوں. امام نے فرمایا نبی مختار کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. کیا جملہ ہے، نبی مختار کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، جعفر طیار کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. اب امام نے کہا اور حمزہ شہید کا تعلق بھی ہمارے خاندان سے ہے. جب امام نے کہا نا حمزہ، لفظ حمزہ آیا تو لفظ حمزہ دربار والوں کا سنا ہوا لفظ تھا. دربار والوں نے کہا ارے او وزیر کس حمزہ کی بات کر رہا ہے؟ یہ وہی حمزہ ہے نا کہ جس کو جنگ احد میں شہید کیا گیا. کہاں میں اسی حمزہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی حمزہ ہے نا کہ جس کا جگر چبایا گیا، جس کا کلیجہ چبایا گیا. کہاں میں اسی حمزہ کی بات کر رہا ہوں. یہ لفظ حمزہ نہیں تھا بلکہ یہ یزید کے جسم میں ایک کیل ٹھکنے جا رہی تھی. نہیں چھوڑ رہا، ایک جملہ آپ کو یاد رہے گا. حمزہ نہیں تھا، یہ سیدھی یزید کے اوپر مار تھی. کچا کلیجہ چبایا گیا. کہ پھر تو اسیر تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ کلیجہ کس نے چبایا تھا. امام نے کہا کہ کلیجہ ہندا نے چبایا تھا. کہ پھر تو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ ہندا کون تھی. امام نے اپنا رخ یزید کی طرف کر کے کہا ارے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، ہندا یزید کی دادی، یزید کی دادی ہندا. اب امام نے کہا سنو میں کون ہوں. میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں،
میں مکہ و بنا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے، میں ید اللہ کا بیٹا ہوں، میں عین اللہ کا بیٹا ہوں، میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں حسن اللہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین تلبیہ کہنے والا ہے، میں بہترین حج کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین قرآن پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین توریت پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین انجیل پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین زبور پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت بستر رسول پر سویا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لہجے میں شب معراج اللہ نے گفتگو کی تو دربار والے کہنے لگے اے عزیز ذرا کھل کے بتا تو ہے کون؟ اتنا با فضیلت انسان دنیا میں آیا اور آ کے چلا بھی گیا اور ہمیں ابھی تک پتا بھی نہیں چلا، بتا تو صحیح کہ تو ہے کون؟ تو میرے چھوٹے امام نے پھر اپنا تخت پر بیٹھے ہوئے یزید کی طرف کر کے کہا اے دربار والوں اس تخت پر بیٹھے ہوئے سے پوچھو کہ کعبے میں پیدا ہونے والا علی اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ پوچھو اس سے، اس سوال پہ محمد والے محمد محبت
امام نے کہا سنو میں کون ہوں؟ میں فرزند حسین، میں فرزند فاطمہ۔ اب دربار میں ماحول بدل گیا، قریب تھا کہ یزید کی حکومت پلٹ جاتی، فوراً گر جاتی۔ اب یزید نے اپنے جلدی سے مشیر کو بلایا اور کہا کہ بھائی جلدی بچا، میری حکومت کو کروں کیا؟ اگر یہ بولتا رہا، میں کہہ رہا تھا اس کو مت بولنے کی اجازت دو، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، یہ حیدری کر رہا ہے، انہیں علم پڑھایا گیا ہے، میں منع کر رہا تھا، اسے بولنے کی اجازت مت دلوائیے۔ اس نوجوان نے سارے دربار کا منظر پلٹ کر رکھ دیا ہے، اسے روکو۔ تو ایک مشیر نے کہا کہ ایسے روکنے والا نہیں ہے، کہ پھر دربار پھر کہے گا کہ بول لینے دو، کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ اس کو روکنا ہے تو آزان کہلوائی جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر یعنی امام اگر اس کو روکنا ہے بولنے سے تو آزان کہلواؤ۔ اور فوراً جلدی سے مؤذن آگے بڑھا اور اس نے اللہ اکبر کہا، امام خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کے کہا ہماری جان بھی اللہ کا قربان، ہمارا لہو بھی اللہ کا قربان۔ کہ یزید تو کہتا تھا کہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کو قربان کر رہا ہے۔ پھر یزید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب امام نے کہا اے مؤذن ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، پھر آگے بڑھ جانا۔ مؤذن ٹھہرا، امام نے تخت پر بیٹھے ہوئے یزید سے مخاطب ہو کر کھڑے دربار میں پھر یہ جملہ آخری امام نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید دربار والوں کو آج بتا دے کہ محمد تیرا نانا تھا یا حسین کا نانا تھا؟ کس کا نانا تھا؟ سونا جیتا کون ہارا کون؟ اگر محمد تیرا نانا تھا تو تو جیتا، اگر حسین کا نانا تھا تو میرا بابا حسین جیت گیا اور یزید ہار گیا۔ اے نوجوانوں، بطور تبرک اس تقریر کا آخری جملہ سماعتوں کو ہدیہ کر لیجئے اور اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیجئے گا، تو اب سمجھ میں آیا کہ دیکھو آزان ہے حسین کی جیت کا اعلان، آزان ہے حسین کی فتح کا اعلان، فرش مجلس ہے یزید کی ہار کا اعلان۔ اے نوجوانوں، اگر زمانے کو بتانا ہو کہ حسین جیت گیا تو نمازوں میں آ جایا کرو، اور اگر بتانا ہو یزید ہار گیا تو مجلسوں میں آ جایا کرو۔ یہ ہے فیصلہ، یہ آزان حسین کی فتح کا اعلان، اور یہ فرش مجلس یزید کی ہار کا اعلان۔ یزید ہار گئے، زمانے والے کو بتا دیں، چونکہ دربار وارثوں کا سجدہ ہے، لا وارثوں کی قبر کا پتہ نہیں چلتا۔ 4 محرم ارباب ملا، جن دنوں کا پورے سال انتظار رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے ایسا۔ فاطمہ پورے سال ہی اور ان 10 دنوں میں بھی جو جتنی خدمت کرتا ہے، فاطمہ ایک ایک کو اس کی خدمت کا صلہ دیتی ہے۔ عزاداروں، یہ آپ کے جو آنسو نکلتے ہیں نا کربلا والوں کے لوگ، یہ آپ کے آنسو زمین پہ نہیں ہیں کہ رومال زہرا میں جگ۔ سیدہ کو انتظار رہتا ہے ان آنسوؤں کا، اور عزاداروں یہی آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ حسین کے زخموں کا مرہم یہ آنسو عزاداروں کے آنسو ہوتے ہیں۔ ارباب ملا روز کسی نہ کسی چاہنے والے کا تذکرہ، کسی قریب کا تذکرہ ہے، کسی غلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عزاداروں خوب گریا کرتے ہو، خوب روتے ہو، مگر جب رونا آئے اور اس گریے میں آوازیں بلند ہونے لگیں
تو عزاداروں اتنا ضرور سوچ لینا کہ ہم سے سنا نہیں جا رہا ہے. ارے کربلا میں جس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہوگا، کربلا میں سکینہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کا کٹتا ہوا گلا دیکھا. شہزادی زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے خیال دیکھے اور سکینہ کو لگتے ہوئے تماچے دیکھے. عزاداروں رونے میں بھی کمی نہ کیا. کوئی جیسے فضائل سنتے ہو اسی طریقے سے عزاداروں گریہ بھی کرتے رہا. اور جب رونا تو یہ سوچ کے رونا کہ نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا میری کائنات کا آخری امام اپنے جد مظلوم کا پرسہ لے رہا ہوگا. جب کنیز آئے زہرا روئے تو یہ سوچ کے گریہ کرنا نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی شہزادی زہرا اپنے ماجائے کا پرسہ لے رہی ہوگی. جو آواز اس غم میں بلند ہوتی ہے ان آوازوں میں عزاداروں رحمت نازل کی جاتی ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں. آج 4 محرم ہو گئی اور آج 4 محرم کو بہت سی جگہوں پر ایک حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. عزاداروں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ امام حسین کے بچپنے کا ساتھی ہے. عزاداروں وفا عباس جیسی نہیں ہو سکتی ہے اور دوست حبیب جیسا نہیں ہو سکتا ہے. حسین کے بچپنے کا ساتھی، حسین کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. عزاداروں ایک مرتبہ جب صبح سے دوپہر ہو گئی اور فوجوں پر فوجیں آ رہی تھی تو عزاداروں شہزادی زینب نے کہا اے میرے ماجائے حسین، اے میرے بھیا حسین، کہ اس عالم غربت میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین نے کہا ہاں بہن، میرا ایک بچپنے کا دوست ہے جو کوفے میں رہتا ہے، اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. ابھی میں حبیب کو خط لکھ کر بلاتا ہوں. عزادار ایک مرتبہ حسین نے کاغذ اور قلم لیا اور اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا. عزادار شہزادی زینب نے کہا اے میرے ماجائے ذرا خط پڑھ کر تو سنا دیجیے. عزادار حسین نے خط پڑھ کر سنایا. شہزادی زینب نے کہا اے بھیا حسین، ایک جملہ زینب کی جانب سے لکھ دیجیے کہ بہن غالب کا بھیا حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، حسین کے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں. قیامت کا گریہ عزاداروں ہر آواز بلند، ہر آنکھ میں آنسو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں. بڑا عجیب اور بڑا قیامت خیز جملہ تھا عزاداروں کہ میری جانب سے لکھو کہ بھیا حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کے ساتھ میں بہنیں بھی آئی ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں اور حسین نرغیر آدھا میں گر چکے ہیں. عزادار ایک مرتبہ یہ قاصد خط لے کر تحت الباب کرتا ہے. اب حبیب ابن مظاہر نے دروازہ کھولا کہ کون؟ کہ میں انا طریق الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. عزادار و حبیب نے حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسا لیا اور گریہ پروانے لگا. گھر میں پہنچا، ایک مرتبہ اس کی شریک حیات نے اتنا پوچھا اے میرے سردار کس کا خط آیا ہے؟ کہ حسین کا خط آیا ہے. خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ کا لال تنہا نرغیر آدھا میں گر گیا ہے. اے حبیب آگے میں دیر نہ کرنا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں. اجرکم اللہ. عزادار ایک مرتبہ شریک حیات کہتی ہے کبھی تم نے کیا سوچا ہے؟ کہ سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. سوچ رہا ہوں کبھی میری بیوی کا کیا ہوگا. عزادار بیوی کہتی ہے کبھی تو گھر میں بیٹھ جایا، میں حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گی، اس لیے کہ کربلا میں میری شہزادیاں بھی آئی ہیں.
عزادارو حبیب چلا، ادھر حبیب کوفے کی جانب سے چلا، ادھر حسین نے آواز دی عباس ادھر آؤ، علی اکبر ادھر آؤ، کہ مولا کیا حکم ہے، کہ دیکھو کوفے کی جانب سے گردن مدار ہے، میرا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، مجھے حبیب کا استقبال فرمانا ہے۔ عزادارو حبیب قریب آیا، امام کو سلام کیا، عزادارو یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، کہا بھیا حسین کون آیا ہے، کہ میرا حبیب آیا ہے، اجرکم اللہ، کہ میرا بچپنے کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ عزادارو بڑا قیامت کا جملہ شہزادی زینب نے کہا، اے میرے ماجائے حسین، حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، کہ اللہ اللہ، کیسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام۔ آخری فکر عزادارو آپ کی آوازیں ایسے ہی بلند رہنا چاہیے۔ عزادار زینب کو حبیب پہ کتنا بھروسہ تھا کہ جب شام غریبہ آئی اور تبرکات آل محمد کو لوٹا جانے لگا، چادر زینب کو چھینا جانے لگا، تو شہزادی زینب نے لاش حبیب کی طرف رخ کر کے کہا، اے بھیا حبیب، زینب تمہارے علاقے میں آ کر بے ندا ہو گئی۔ لاش حبیب تڑپنے لگا، آواز آئی، اے بہن زینب، موت نے مجبور کر دیا، واہ حبیبہ، واہ حسینہ، واہ مظلوم۔